مسائل جوانوں کے ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے روزے تو رکھ دیے لیکن روزہ نہیں تھا وہ. تو اس طرح کے مسائل ہیں، تو شرمانا نہیں چاہیے پوچھنے سے. آن لائن سوال جوابات ہیں، اگر آپ شرماتے رہے اور آپ ایک عمل غلط کرتے رہے تو قیامت تک آپ ہی کے لیے مشکلات ہیں. اور آج کے دور کے اندر حجت تمام ہو چکی ہے. کیا بولیں جی مجھے مسئلہ پتہ نہیں تھا، آپ قیامت میں کھڑے ہو کے یہ نہیں بول سکتے پروردگار اتنے تو تمہارے پاس میں نے مولوی بھیجے، کسی سے تم پوچھ لیتے. دوسرا آن لائن اتنے اویلیبل تھے، ان سے پوچھ لیتے. کچھ نہیں تو کتابیں آن لائن موجود تھیں، ان سے. یعنی کتنی آپشن ہیں آج ہمارے پاس. کچھ نہیں تو یوٹیوب پہ لکھ دیں احکام، وہ آپ کی پوری تصویر اور ساری احکام آ جائے گی. تو بہرحال میری گزارش ہے کہ ہم اپنے وضوؤں کو صحیح کر لیں. میں اکثر لوگوں کو لوگ اتنی مستحبات بہترین ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن واجب وضو صحیح نہیں کر رہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا. اور اچھا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کو دیکھوں گا، آپ کے چہرے پہ داڑھی، آپ جو ہے وہ، تو میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ وضو کر کے دکھائیں. خوب اچھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں، لیکن اگر آپ کر رہے ہوں اور میں گزر گیا تو مجھے محسوس ہوگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. ہم نے بھی ایسے سیکھا ہے، ہم بھی وضو کر رہے ہیں، ہمارے استادوں نے دیکھا، کسی نے دیکھا بھائی تم صحیح نہیں کر رہے. کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں سلاٹ فکس ہیں کہ بھائی یہی ہے. اب وہ اصل میں ویسی نہیں ہے، تبدیل ہیں، وہ ویسی نہیں ہے. تھوڑا سا میں پوچھ لوں، اب میں شرم کے آگے نہیں پوچھتا کہ بھائی پتہ نہیں. کوئی شرم کی ضرورت نہیں عزیزان محترم. جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. شرم کرنا ہی نہیں چاہیے، اور وہ بھی احکام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں شرم نہیں کریں. قیامت والے دن پھر کیا کرے گا آدمی؟ کھڑا ہوا ہوگا خدا کی بارگاہ میں، وہاں بولتے کاش پوچھ ہی لیتا میں، کون سی کو میری انسلٹ ہو جانی تھی. عزیزان محترم، غسل، وضو، قرت، خاص طور پہ تلفظ، مخارج، جو صورتیں انسان قرآن میں پڑھتا ہے اس کے مخارج انسان کروا لے. آپ تو ماشاءاللہ عربی معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پہ کتنے آپ کے لوکل عربی دو بندہ انسان ان کے سامنے پڑھ رہے کہ بھئی میں سورہ حمد پڑھ رہا ہوں، کیا یہ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا. کچھ حروف تو ہیں کہ جن کو مخارج سے صحیح طرح ادا کرنا، اور یہ ضروری ہے، یہ واجبات میں سے. یہ ہم سے ہو نہیں رہے ہوتے، اور ہم مولانا صاحب یہ وظیفہ دے دیں، یہ عمل دے دیں، 40 دن یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، یہ کر لیں. عزیزان نا، جہاں واجبات مشکل میں ہوں، مستحبات کا درخت کہاں لگائیں گے؟ زمین ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ واجبات زمین ہے، مستحبات اس میں جو کاشت کیا جائے گا وہ بیج ہیں. جب زمین ہی نہیں ہے تو آپ بیج جتنے بھی ڈالتے رہیے، کہاں ڈالیں گے آپ بیج؟ تو اپنے واجبات کو بہتر کیجئے، شرمائیں مت. عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم، قبر کے اندر شرم نہیں جائے گی، عمل جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو صحیح کر لیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور ان کے لیے بدی ہوا ہے. ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا بتائیں، یہ باتیں بتانے کی ہیں. جبکہ اساتید ہمارے بہت اصرار کرتے ہیں کہ ممبر پہ جب بھی جاؤ ایک آدھ فقہی مسئلہ ضرور بتایا کرو، تاکہ لوگ متوجہ ہوں اس کی طرف، لوگوں کو پتہ ہو. پاکستان، ہندوستان میں بہت ساری چیزیں اتنی غلط رائج ہیں معاشرے کے اندر. کہاں سے آئیں؟ وہ سب ایسی کرتے تھے. یہ کہاں سے آئی؟ وہ بھی ایسی کرتے تھے. اتنا بڑا ایک مسئلہ، جب انسان بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کے ایام ہیں پاک ہونے کے. ہمارے معاشرے میں اسلام کی روح کے حساب سے، احادیث اور فقہ کے حساب سے 11 دن جو ہے وہ اس کے بعد نفاس پاک ہو جاتا ہے، اور پھر الگ الگ ہیں. ہمارے ہاں 40 دن تک اکثر جگہوں پہ، اور انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. 40 دن تک اس چارپائی سے نہیں ہٹنا. یہی 40 دن تو مہم تھے اس بچے کے لیے کہ جو پاک اور طہارت کے ساتھ وہ دودھ پینا تھا جو اس کی گوشت اور پوست میں لگنا تھا، اسی کو آپ نے طاہر نہیں ہونے دیا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں. لیکن کیونکہ ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی. توضیح المسائل کھول لیں، احکام کی کتاب کھول لیں، تہذیب الاسلام کھول لیں. کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں عزیزان محترم یہ بڑی بن جاتی ہیں، اور پھر جب ہمارے مسائل پھنستے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مشکل ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی ہے، مشکل پروردگار کی طرف سے کوئی نہیں ہے. اتنی زحمت کی ہے عباس کلینی اور اتنے بڑے بڑے علماء نے عزیزان محترم، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات جا کر حدیثوں کو جمع کیا اور اصول کافی لکھی ہے. ہم نے کتنی زحمت کی ہے آج تک.
کہ ہم تھوڑی سی اپنی ہدایت کے لیے لیں. کون کہہ رہا ہے کہ آپ ساری پڑھیں, سارے چیپٹر پڑھیں؟ ہمارے استاد آغا شعبان دادشی کہتے ہیں کہ 110 بہار الانوار کی جلدیں ہیں. تو وہ کہنے لگے تم 110 سال تم بغیر رپیٹ کیے مجلس میں پڑھ سکتے ہو اگر پڑھنا چاہو تو. لیکن کہتے زحمت تو کرو, کھولو تو صحیح کتابیں. ہم لوگ کھولتے نہیں ہیں عزیزان محترم.